हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान साद खान एंड माय को-होस्ट अलोंग विद मी मिस्टर बरियाल कासी। अस्सलाम वालेकुम आप सबको भी हम आपको खुशामदीद कहते हैं CP 24/7 में। तो इंशाल्लाह भी शो आगे बढ़ाते हैं सर भाई। ऐसे ही बढ़ाएंगे और जो सीधी सी बात है स्ट्रेट अवे हमारे इस प्रोग्राम में चूंकि ओपन डिस्कशन है, इसमें कोई ऐसे फॉर्मेलिटीज या जिस तरह आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे एक डिबेट होती है, उसे भी बड़ा एक स्क्रिप्टेड करके चीज़ों को बयान करना। तो बहरहाल हमारे इस शो में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम ओपन डिबेट करेंगे हर चीज़ों पे, ताकि आपको समझने में और हमें बोलने में हाँ, ज़्यादा आसानी टाइम हो, ना लगे ज़्यादा टाइम ना ज़्यादा लगे। टाइम ना लगे और बिल्कुल रिलैक्स होकर बात कर सकें। तो आज हमारा डिबेट होगा कोयटा सिटी के हवाले से, कोयटा के लोगों के हवाले से कि कोयटा के लोग किस तरह के और कोयटा सिटी किस तरह है। अक्सर लोगों को पता होगा कोयटा सिटी में आपको मौसम के हवाले से ज़्यादातर जो पंजाब से हमारे भाई आते हैं और सिंध वगैरह से आते हैं, तो वो मौसम को गर्मी में वहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मौसम को एंजॉय करने के ऐसे ही लिए। तो खाने पीने के हवाले से इंशाल्लाह ऐसे सब कुछ हम आपको बताते रहेंगे आगे आहिस्ता आहिस्ता चल के। तो हमारे साथ ही रहिएगा, साथ भाई बढ़ाते हैं आगे। हाँ, बिल्कुल। हम जिस शहर के वासी हैं उसे कहते हैं क्वेटा और आम फ़हम क्वेटा में रहने वालों को दीगर शहरों में क्वेटावाल कहते हैं। तो जो बंदा जहाँ का वासी होता है, जैसे लाहौर के रहने वालों को लाहौरी कहा जाता है और कोयटा वालों को कोयटावाल कहा जाता क्वेटावाल कहा जाता है। इसी तरह जैसे के पीके में रहने वालों को, पेशावर में रहने वालों को पेशावरी है, कहा पेशावरी जाता कहा है। जाता है। मुख्तलिफ पिंडी बॉयज़ को पिंडी में रहने वालों को पिंडी बॉयज़ कहा जाता है। ऐसे ही है। तो हर शहर के रहने वालों की अपनी एक आइडेंटिटी है और हर शहर की अपने एक स्लोगन्स होते हैं। लेकिन आज दिन तक कभी हमने जाना है कि क्वेटा का स्लोगन क्या है? क्वेटा में रहने वालों का, जो क्वेटा खास कर लोग आते जाओ हैं, ज़ोए, जाओ ज़ोए, जाओ अड़े ज़ोए। ओए, अड़े, अड़े। तो बहरहाल वैसे ये मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि पूरे पाकिस्तान में आप कहीं भी चले जाएँ या चली जाएँ, जो उर्दू आपको सरेआब रोड की मिलेगी ना, वो पूरे पाकिस्तान में स्पेशली जो क्वेटा की उर्दू है, वो बिल्कुल, आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल। अब अड़े ओए, अब है तो लफ्ज़ ही, है तो लफ्ज़ ही लेकिन ना अब अड़े। सुनने वाला परेशान, इसका मतलब क्या है? अड़े हो, अड़े ओए, हमको दियो। हमको दियो, ज़ोए तुम जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ। तो इस तरह की जो ये वर्डिंग है, ये सिर्फ़ आपको ये क्वेटा कोयटा में में ही मिलती है, ये सिर्फ कोयटा की स्पेशलिटी है और बोलते हैं आ जाओ चाय चाय पिलावे तुमको, आ जाओ खाना खिलावे तुमको, ये हमारे कोयटा की स्पेशलिटी है। ये उर्दू तो बाहर से देखने वाले जो कोयटा से बाहर रहने वाले हैं, अगर हाँ। वो यहाँ पे आ जाते हैं ना, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना ये उर्दू सुन के, आप लोगों ने समझ जाना है इस चीज़ को। और कोशिश करें कि जब आप क्वेटा आएँ तो यहाँ पे अल्फ़ाज़ से ज़्यादा आप इम्प्रेशंस पे फ़ोकस किया करें, इम्प्रेशन से आप ज़्यादा समझ जाया करेंगे कि बिल्कुल, बंदा बोलना क्या चाह रहा है। बहरहाल क्वेटा एक बहुत ही खूबसूरत वादी है, क्योंकि इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखा जाए, तो जो लोग बाय एयर आते हैं क्वेटा, तो जिन्होंने एरियल व्यू इसका देखा होगा, तो ये कटोरे की एक मानंद है। इसके चारों तरफ इसके पहाड़ हैं और यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बलूचिस्तान में आप जहाँ भी 70 किलोमीटर जितना आप डिस्टेंस तय करेंगे, आपको हर 70 किलोमीटर बाद, कहीं पे 30 किलोमीटर बाद, आपको एक नया कल्चर, एक नई ज़बान, एक नए किस्म के बिल्कुल। लोग, और एक मौसम भी है, मौसम वैसे भी ही तब्दील होते जाएंगे, मौसम भी वैसे ही मौसम भी आपको तब्दील होते तब्दील जाएंगे। नज़र आएगा। तो ये खूबसूरती और ये कुदरत का शाहकार सिर्फ़ बलूचिस्तान में, स्पेशली क्वेटा में आपको दिखने को मिलेगा। बिल्कुल। बहरहाल अ, खानों के हवाले से आपका एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बरियाल जो है बहुत ज़्यादा होटलिंग करते हैं और खापे का बड़ा शौकीन है। तो इसके बहाने हम भी कभी-कभार अच्छा होटल का खाना खा लेते हैं। अदरवाइज़ हम तो वो घर की पकी हुई सर दाल इतना और उस पे भी इतना इतना खाने का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जब भी जाता हूँ तो वो मतलब ब्रांडेड खाना खाने के लिए जाता हूँ, जो कोयटा की सौगात है। हाँ, तो कोयटा में सबसे पहले तो सबको पता है ये जो पाकिस्तान से पूरे पाकिस्तान से जो भी लोग आते हैं कोयटा विज़िट करने के लिए, एक तो सबसे पहले इनके दिमाग में यही होता है, जो मतलब मेरे दोस्त हैं जानने वाले पंजाब में, कराची वगैरह में, हुँ, हुँ, वो सब भी कहते हैं कि जी हमें रोश खाना है। वो रोशन। नमकीन रोश जो हम लोग खाते हैं ना, जो अपना दुबई होटल पे वो सारानान वगैरह में जो मिलता है, हुसैन साइड पे। हाँ, हाँ। एक तो सबसे बड़ी चीज़ वो है और एक है सज्जी आपकी, हुँ, हुँ। वो कोयटा की नहीं पूरे बलूचिस्तान की सौगात है वो।
تو وہ بھی यहाँ पे बिल्कुल यहाँ की वो भी सौगात है। खड्डी कबाब, खड्डी कबाब, खड्डी बिल्कुल कबाब, खड़ी कबाब हो हाँ। गई। वो भी सजी की तरह ही होती है, लेकिन वो सजी जो है ना ऐसे क्रिस्पी टाइप होती है, लेकिन खड़ी कबाब जो है बिल्कुल ऐसा सॉफ्ट सा होता है, उसका गोश्त वो खड्डे में बनता है। खड्डी का मतलब खड्डा, वो खड्डे के अंदर खड्डी। बंद करके वो बनाते हैं, खड्डी उसको बिल्कुल। बोलते हैं। ये हमारे पश्तो और बलूची बरावी में खड्डी खड्डे को बोलते हैं। तो इसके अलावा सर मीठे में ऐसा कुछ खास तो नहीं है हमारे यहाँ, बाकी ये मीठे लोग हैं, लोग बड़े लोग मीठे मीठे हैं, हैं। बस लोग बड़े मीठे हैं। चाय के लिए आपको लाजमी आपको बुलाएंगे घर पे, आप जा रहे हो आ जाओ यार चाय पीते हैं, ये तो बिल्कुल आम सी बात है। हॉस्पिटैलिटी लेवल जो है वो बिल्कुल। कोयटा पे खत्म है, और ना सिर्फ कोयटा में बल्कि पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी ऐसा है। आप केपीके चले जाएं, बलूचिस्तान और केपीके में बिल्कुल अगर हम इसको थोड़ा सा वो नंबर देने वाली बात करें ना, तो बलूचिस्तान और केपीके में जो है हॉस्पिटैलिटी लेवल जो है hospitality वो बिल्कुल बहुत ज्यादा है। फिर हम अगर कोयटा में बात करें, यहाँ पे कौन कौन सी जबानें बोलने वाले लोग बसते हैं, जनाब बलूचिस्तान में स्पेशली कोयटा में उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग, सिंधी स्पीकिंग, बिल्कुल फारसी स्पीकिंग, बिल्कुल ठीक है, और पश्तो स्पीकिंग, बलोची ऑब्वियसली यहाँ पे है, बरावी स्पीकिंग, सिराइकी स्पीकिंग, और यहाँ पे और भी बहुत सारे और भी लोग हैं, बहुत सारे और भी लोग लोग हैं जो बाहर से आते हैं जो तो ये जो एक कुदरत का तोहफा अल्लाह ने बलूचिस्तान में स्पेशली कोयटा को, जो कि दारुल खिलाफा है बलूचिस्तान का, यहाँ पे अल्लाह ने नवाजा है। लेकिन आज इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जब अल्लाह ने इतना सब कुछ इस शहर को, इस सूबे को दिया है, तो फ्लॉज कहाँ पे है, ये खामियां कहाँ पे है? पर खामियां देखिए, खामियां तो इस तरह अगर देखा जाए हमारे पूरे पाकिस्तान में ही खामियां हैं। ये नहीं है कि सिर्फ बलूचिस्तान में इसलिए ज़्यादा खामियां हैं। बलूचिस्तान के एक तो जो हुक्मरान है वो बलूचिस्तान को तरजीह नहीं देते। सही है। वो बलूचिस्तान में रहते तो हैं, लेकिन बलूचिस्तान उनके लिए कोई सिर्फ जस्ट सोने की जगह है, हाँ, बस इसके अलावा उनके लिए इसकी कोई कदर नहीं है। और बलूचिस्तान के लोग जो अवाम है बलूचिस्तान की, वो ये हुक्मरानों की नाकदरी देख के ना, इस वजह से वो लोग जो है ना बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं। अभी आप किधर भी चले जाए ना, आपको कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा। आप पहले हमारे ये बार रोड पे चले जाए, ऐसे ही। आपको आप 10 बंदों को खड़ा कर आप उनको इंटरव्यू करें, अगर 10 बंदों में मैं आप 2 कहते हो, मैं 1 बंदा कहता हूँ, एक बंदा अगर तारीफ करे, एक बंदा। लेकिन सर सारी इसी वजह से बिल्कुल एग्जॉस्ट है हुकूमत। जो भी हुक्मरान आता है वो भाई अपने लिए काम करता है, अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने इस कोयटा सिटी के लिए कोई काम नहीं करता। तो हर एक का नफ्सा नफ्सी है, नफ्सा नफ्सी के नफ्सा दौर। नफ्सी है सर। इसलिए सब मेरे हिसाब से कोयटा के लोगों का दिल इसी वजह से टूटा हुआ है। यार मुझे क्या लगता है बरियाल, मुझे ये लगता है कि हमारी इस तबाहली और ज़बहली की जो वजह है, वो सबसे बढ़कर द ओनली थिंग इज कि जब आपके ज़ाती मुफादात मुल्की मुफादात बिल्कुल। से बढ़ जाएं, बेशक तब जो है ना वो वहाँ के लोग, वहाँ वो सूबा, वो शहर, वहाँ की आवाम, वो मुल्क खड्डे लाइन लग जाती है। जैसे आज हमारा मुल्क बिल्कुल खड्डे लगा लाइन हुआ है। लगा हुआ है, खुड्डल लाइन, खुड्डल खुड्डल या खड्डे लाइन, हाँ, वैसे खड्डे खड्डे लाइन में से गिरा हुआ है खड्डे फिलहाल, में गिरा आवाम हुआ। सारी खड्डे में गिरी हुई है। बिल्कुल और मुझे ये समझ नहीं आती कि इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी आवाम को भी अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी अवेयरनेस है कि शऊर आ चुका है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, और कौन हक पे डाका डाल रहा है, और कौन जो है कहाँ पे गबन कर रहा है टैक्स की मद में, या जहाँ पे जो मामलात हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई बोल नहीं पा रहा, और अगर बोलना भी चाह रहा है, तो हालात आपके सामने हैं। बिल्कुल तो उसकी वजह अब ऐसे इस हालात में सोल्यूशन क्या हो सकता है? आज हम इस सोल्यूशन की बात करेंगे प्रोग्राम में कि अगर हम इन तमाम तर चीज़ों को दुरुस्त करना चाहते हैं, मसाइल आपको भी पता है, हमें भी पता है, बरियाल, हम सबको पता है, सब देखने वालों को, सुनने वालों को पता है। बिल्कुल लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है? आज हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम के तवज्जुद से देखने सुनने वाली समातों को हम कोई एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके कि ऐसे हालात में आगे कैसे बढ़ा जाए। हम तो अपने नजरिए को आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। हाँ, आपने भी कमेंट में बताना है कि आप लोग क्या कहते हो इस बारे में। हम तो बता देंगे कि भाई इसका सोल्यूशन हम अपनी तरफ से बताएंगे, हमारा एक अपना तजजिया होगा। आप लोगों ने भी कमेंट करना है कि भाई आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह उस पर भी बात कर पाएंगे। अच्छा, जो मुझे लगता है बरियाल, मुझे लगता है कि यार जब मुल्क जो है आपका कर्जों में ऐसे डूब चुका हो, बिल्कुल खसारे चल रहे हो सूबाई लेवल पे, ये मुल्की सतह पे आप कर्जों में डूबे हुए हो, आपके पास इतने फंड नहीं होते कि आप तरक्याती काम पूरे कर सकें। तब भी अगर कोई काम तरक्याती काम भी करना होता है तो आपको 10 जगहों से अप्रूवल लेनी पड़ती है।
ایسے حالات میں اس کا سمپل سلوشن یہ ہے کہ ہماری جتنی نوجوان نسل ہے بلوچستان کی، وہ یہ کام کرے کہ وہ بزنس کی طرف آ جائے، بالکل پروڈکشن سائٹ پہ آ جائے. اپنی پروڈکشن سائٹ سے مراد کہ اپنی جو ہے پروڈکٹس بنانا شروع کر دیں، اور نہ صرف اس کو لوکل لیول پہ، نہ صرف اس کو نیشنل لیول پہ، بلکہ اس کوالٹی اس کی اتنی اچھی ہونی چاہیے آپ کے پروڈکٹ کی کہ آپ اسے بین الاقوامی سطح پر ایکسپورٹ کرنے کے قابل بنائیں. اور جب آپ کو ایک پروڈکٹ کی قیمت آپ کو ڈالر میں جب آپ کو ملے گی نا، تو آپ کے آگے پیچھے سارے ایکسپینسز پورے ہو جائیں گے. کیونکہ اس وقت جو ہمارے روپے کی قدر ہے وہ کافی گری ہوئی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور اگر ہم اس خسارے سے نکل سکتے ہیں تو وہ یہی ہوگا کہ جب ہمارے ملک میں پیسہ ڈالر قیمت میں آئے گا. ڈالر جب آئیں گے، ریزروز میں ہمارے ڈالر بڑھیں گے، تب روپے کی قدر مضبوط ہو سکتی بڑھے گی. اور تب آپ ہم سبھی اس قدر مستحکم ہوں گے کہ ہم کچھ اچھا کرنے کے، اچھا پریکٹیکلی کرنے کے، صرف بولنے کے قابل نہیں، پھر اچھا کچھ کرنے کے قابل بھی ہم رہیں. یہ بھی بالکل یہ ٹھیک ہے. ایک سلوشن ایک یہ بالکل ہے ایک یعنی solution اس یہ حالات ہے. میں. اور سر میں آل اوور پاکستان بات نہیں کروں گا، میں صرف بلوچستان کی بات کروں گا. بلوچستان میں حالات اگر آپ نے ٹھیک کرنے ہیں، سب سے پہلے آپ کو قوم پرستی سے نکلنا ہے. ایگزیکٹلی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ قوم پرستی ہے. یار یہ بلوچ ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے. آپ لوگوں کو، ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم اس چیز سے نکلے نا. اگر ہم اس چیز سے نکلتے ہیں تب جا کے ہم آگے بڑھتے ہیں. یار قومیں کس طرح آگے گئی ہیں؟ ہم نے مطلب ورلڈ وار 2 کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں، جو ہٹلر کا ایک اس نے بیان کیا تھا، کس طرح سے اس نے یوتھ کو جمع کیا تھا. ٹھیک ہے، اس نے ایک ہی نعرہ اٹھایا تھا نا کہ بھائی ہم دنیا کی سب سے عظیم قوم ہے، ہم دنیا کی وہ عظیم قوم ہے جو ہم سب سے پہلے سویلائزیشن ہم نے سیکھی ہے. تو آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں آپ لوگ ہسٹری ہے یہ بھی، جو ورلڈ وار 2 کس وجہ سے ہوئی اور آخر میں کیا ہوا ان کے ساتھ. ایک قوم پرست، ایک نسل پرستی تھی، نسل پرستی تھی. تو سب سے پہلے ہمیں سر اس چیز سے نکلنا ہوگا. اگر ہم اس چیز سے نکلتے ہیں پھر ہم آگے جا کے آگے بڑھ سکتے ہیں. اچھا، یہ دوسری سجیشن ہو گئی. تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی 10 سجیشنز آپ بھی دے سکتے ہیں کامنٹ باکس میں. بالکل آپ کامنٹ کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام جب ہم پوڈ کاسٹ کریں گے، شو کریں گے، تو اس میں آپ کے سارے کامنٹس کے جو نیچے جتنے آپ نے دیے ہوں گے وہ کامنٹس ہم ضرور اس میں پروگرام میں ایڈ کریں گے. اچھا بریال، جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی ریاست کے لیے، جو عوام کا جو حق ہوتا ہے، بنیادی حق ہوتا ہے، وہ 2 سے 3 چیزیں ہیں. پہلا ہے ایجوکیشن، تعلیم. دوسرا ہے صحت، بالکل. اور تیسرا ہے انفراسٹرکچر میں روڈ، راستے، ٹرانسپورٹیشن، یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا چلیں، ہم مان لیتے ہیں کہ سرکار یہ تمام 3 چیزیں، 3 چھوڑنے ایک بھی اگر مکمل طور پر دینے میں اگر کامیاب رہی تو عوام بتا دیں. آپ لوگ بتا سکتے ہیں کامنٹ باکس میں. اگر نہیں دے پا رہی ہے تو چلیں کوشش اگر کر رہی ہے، وہ بات کی بات. میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے لیے جو ایک رول ماڈل ہے کسی بھی ریاست کے لیے، اسلام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. بالکل کوئی نہیں. اور جو نظام ہے وہ شرعی نظام سے بڑھ کر اور کوئی نظام نہیں ہے دنیا میں. جب تک ہمارا معاشرہ شرعی نظام کی طرف نہیں آتا، جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بنائے ہوئے قوانین وہ جب تک امپوز نہیں کیے جاتے. میں آج یہاں پہ بڑے وثوق کے ساتھ، دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی قسم شاید ہم آنے والے قیامت تک جو ہے ہم ان حالات سے کبھی باہر نہیں نکل سکیں گے. بالکل ایسے. اور اس کے لیے ایک عہد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ایک نیک حکمران کی ضرورت پڑتی ہے. اور وہ تب ممکن ہوگا جب اس چیز کا احساس عوام کو ہوگا، لوگوں میں اس چیز کا شعور بیدار ہوگا. میں وہ واقعہ، سوری فار انٹرپشن، میں وہ ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے جب دور خلافت تھی، تو ان کے دور خلافت میں اسلام نے کیوں اتنی ترقی کی، جو آج یورپ نے وہ ماڈل اٹھایا ہوا ہے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلافت سنبھالی تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، جتنی بیوہ عورتیں تھیں، جتنے بے روزگار نوجوان تھے، سب سے پہلے انہوں نے ان کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا. یہ جو پیٹ کا غم ہے نا، شاید میرا پیٹ اتنا نہیں نکلا ہوا، جن کا نکلا ہو تو تھوڑا سوچئے گا ضرور، اور وہ صرف اس حوالے سے نہیں، فٹنس کے حوالے سے بھی. تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو نوجوانوں کا، بیوہ عورتیں جتنے بھی تھے، لاچار
بے بس تھے, جن کے لیے روزگار انکم کا کوئی ذریعہ نہیں تھا, ان کے لیے انہوں نے وظیفہ مقرر کر دیا. اور یہ ایک لاجیکل سی بات ہے, سائنٹیفکلی بھی آپ اس کا معائنہ کر لیں, جائزہ لے لیں اس بات کا. کسی بھی کوئی اچھا مصنف ہے یا کوئی ادیب ہے یا ایک آتھر ہے, کسی بھی کوئی دلیل دینے والا بندہ ہے, کسی سے بھی آپ پوچھ لیں, جب انسان سے آپ یہ پیٹ کا غم ختم کر دیں گے نا, انسان سے جب پیٹ کا غم آپ ختم کر دیں, کاٹ دیں, تو ڈیفینیٹلی انسان کا دماغ عقل کام کرے گی, وہ انوینشنز کی طرف آئے گا, وہ ایجادات کی طرف آئے گا, وہ گھڑیاں بھی بنائے گا, وہ جہاز بھی بنائے گا, وہ راکٹ بھی بنائے گا. آج ہم دیکھ رہے ہیں نا یورپین کنٹریز کس وجہ سے آگے جا رہی ہے, تو انہی سب چیزوں کو فالو کر رہے ہیں نا. ہمارا کیا ہوتا ہے نا, آپ جاتے ہو سب سے پہلے آپ کسی بھی گورنمنٹ سیکٹر میں کسی بھی گورنمنٹ آفس چلے جائے, آپ ینڈار اٹھا لے, آپ جاتے ہیں نا ایک ٹھیکہ لے, ایسے ہوتا کیا ہے آپ کے ساتھ, آپ سے پہلے تو آپ اس کا اسٹیمیٹ لگاتے ہو کہ یار یہ ٹھیکہ تو میں لے رہا ہوں, اس کا کتنا خرچہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, پرسنٹیج کمیشنز کے حساب سے وہ ٹھیکیدار بیچارے کو 1 کروڑ روپے میں 60 لاکھ روپے تو کمیشنز ان چیزوں میں چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوتے بات آ جاتی ہے 40 لاکھ روپے پہ, وہ پھر جب وہاں پہ جاتا ہے, یار کام تو ہے یہ 1.5 کروڑ روپے کا, چلو 1 کروڑ روپے میں پھر بھی کچھ نہ کچھ تو بن ہی جانا تھا نا. لیکن وہ 40 لاکھ میں وہ بیچارہ کہتا ہے میں ابھی کروں تو کیا کروں, اپنا لیبر پورا کروں, کام بھی آپ لوگ مجھ سے 1 نمبر مانگتے ہو. ابھی ریسنٹ ہمارا یہ کیا نام ہے سبزہ روڈ بن رہا تھا, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس میں کس طرح کا کام ہو رہا تھا, رات کے ٹائم وہاں پہ کیا ہو رہا تھا. بس سر ہم لوگ صرف نام کے مسلمان رہ گئے, صحیح بتا رہا ہوں. اگر آپ دیکھو الراشی والمرتشی وکلاہما فی النار, یہ حدیث ہے, ٹھیک ہے, کہتا ہے رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو اگر ہم گورنمنٹ سے یہ ہم کہتے ہیں کہ یار گورنمنٹ ہم سے کیوں رشوت طلب کرتی ہے یا یہ برا کام ہے, تو ہمیں بھی نہیں دینا چاہیے نا. ہم یہ ہمت کریں گے تو ہی کام آگے بڑھے گا. ہم کیوں گورنمنٹ سے صرف یہ وکیلا کر رہے ہیں. باقی سر آپ بات کریں, معذرت سر آپ کی بات کر آپ نے بالکل درست بات کہی بریال. ایسے ہی ہے, دیکھیں جس معاشرے میں کمیشن کو آفیشلی سرکاری سطح پہ ایکسیپٹنس کا نام دے دیا جائے, تو مجھے بتائے وہاں پہ سڑکیں نہیں, پھر وہاں پہ مزاج ہوتا ہے. سڑکیں تو سر کیا سڑکیں بنی ہوئی ہے ابھی, بس کیا بتاؤں, لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ سڑکوں کی بھی ویڈیو شیئر کریں گے آہستہ آہستہ جا کے. سب جانتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے جب بارشیں ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے, بارشیں ہوتی ہیں تو پانی آتا ہے, اور جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو زیادہ پانی آتا ہے. تو بہرحال میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ حکمران دوسرے نمبر پہ آتے ہیں. پہلے نمبر پہ جو قصوروار اگر کسی کو ٹھہرایا جائے تو وہ ہماری اپنی عوام ہے. ہم آپ, پہلے میں پھر آپ, باقی ہم سب ہے, ہم سبھی قصوروار ہیں, کیونکہ ہم اس لیے ذمہ دار ہیں, ہم اس لیے قصوروار ہیں کیونکہ ہم نے اس نہج تک پہنچنے دیا اس سسٹم کو, بالکل اس معاملات کو, اس گندگی کو, اس نظام کو یہاں تک پہنچنے میں ہم معاون رہے ہیں, ہم سہولت کار رہے ہیں اس نظام کے. ہم رشوت دیتے ہیں نا, ہم دینے والے رشوت ہے نا. اگر وہ ہم سے منہ سے رشوت کا ایلیمنٹ نہیں ہے, وہ زندگی کے ہر شعبے میں ہر برائی کو پروان چڑھانے میں ہمارا سب کا کردار ہے. بالکل, ہم ہی تو ان چیزوں کو زیادہ پروان چڑھا رہے ہیں نا. ہم ان کو اتنا حوصلہ ہم ان کو دیتے ہیں, ہماری طرف سے حوصلہ ان کو ملتا ہے کہ یار چلو عوام ایسے ہی ہے, چلو بھائی جان یہ بس لوٹ لو جتنا لوٹ سکتے. لیکن پھر وہیں پہ بات آ جاتی ہے کیونکہ ریلیجسلی پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کرنا چیزوں کو آج کے دور میں امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ دور جدید کے ساتھ, وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دین سے, مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کچھ برا ہو رہا ہے تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو آپ ہاتھ سے روکیں, اسے طاقت دی ہوئی ہے, ہاتھ سے روک دیں اسے. ٹھیک ہے, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے اس چیز کے بارے میں اس کو منع کریں. اور تیسرا درجہ جو ہے ایمان کا, سب سے تیسرا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دل میں برا اسے جانے, بالکل دل میں برا کہیں, یہ سب سے نچلا درجہ ہے, یہ سب سے نچلا درجہ ہے. لیکن مجھے آج یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے جو سب سے نچلا درجہ تھا, تیسرا درجہ تھا, اسے ہم نے پریورٹی بنا لیا. جو پہلا درجہ تھا ہاتھ سے روکنے والا, اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, کوئی نہیں ہے تیار, اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. سر یہی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں نا, مجھے لگتا ہے کہ I personally believe that کہ ایک پراپر ایک نظام, ایک سسٹم کے تھرو, برین واشنگ کے تھرو, بالکل ہم سب کی ایسے ذہن سازی کر دی گئی ہے
کہ اگر کچھ غلط ہوتا بھی ہے ہمارے سامنے تو آج ہم اسے ہاتھ سے روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ہم نے پریورٹی دل میں برا جاننا وہ پہلی نمبر کی پریورٹی بنا لی، حالانکہ ہم ترتیب ہی الٹ کر دی. جو اسلام کی جو ایک ترتیب آئی ہے نا، پہلے ہاتھ پھر زبان پھر دل میں برا، ہم نے وہ ترتیب ہی الٹ کر دی. ہم پہلے دل میں برا جاتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرے دو درجوں پہ جاتے ہی نہیں ہیں. بالکل یہ حالات ہے. بالکل یہی حالات ہے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں سعد بھائی آپ سے اس بات پہ. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز ایک تو یہ رشوت دینے سے آپ لوگ بھی تھوڑا سا، آپ لوگ جب آپ سب سے پہلے عوام سٹینڈ لے گی اس چیز پہ تبھی جا کے یہ کام ہو سکتا ہے انشاءاللہ. تو اس کے بعد تیسرا پوائنٹ کیا آتا ہے صاحب بھائی؟ ہمارے لیے ہمیں خامیاں بہت زیادہ ہے، ابھی ڈھونڈتے بندے کو ٹائم لگ جاتا ہے. خامیاں تو بہت ساری ہیں نا، لیکن ہم بات وہی کریں گے، خامیاں سب کو پتہ بھی ہے. ہم کر رہے تھے کوئٹہ کی بات، ہم کوئٹہ سٹی کی بات کر رہے تھے. کوئٹہ سٹی جب انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے ایک دن انشاءاللہ، میں اور صاحب بھائی جائیں گے آپ لوگوں کو. ٹریفک جو ہماری ہوتی ہے ماشاءاللہ سے، جو ہمارے ٹریفک کا نظام ہے وہ بڑا پیارا نظام ہے. اور کوئٹہ والے خاص کر دیکھ رہے ہمیں، وہ تو دل میں یہی کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا پیارا ہے. یہ مطلب آپ کو 3 کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ہے، جو اسکول کی ٹائمنگز ہوتی ہے یا چھٹی کی ٹائمنگ، اسکول کی چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے اسکولز کا. کوئٹہ شہر بہت چھوٹا سا کنجسٹڈ سا شہر ہے، لیکن آبادی اس کی بھی بہت زیادہ ہے. تو اس ٹائم میں بڑا ہی آپ کو 3 کلومیٹر کا سفر آپ 2 گھنٹے میں کر لیتے. ایسا ہی ہے. اور کراچی نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ کہاں پہ کراچی جہاں پہ 15-20 کلومیٹر آپ ایسے ہی سفر کر لیتے ہیں وہاں. بالکل. تو اینی ہاؤ، اس وقت یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف اور صرف ہمارے جو اس وقت براڈ کاسٹنگ انجینئر ہیں عامر رن، ہی سپورٹنگ اس. سو تھینک یو عامر فار سپورٹنگ اس. عامر بھائی تھینک یو. عامر کی وجہ سے ہی اس وقت یہ سارے منورنجن کا انتظام ہوا ہے. آپ ہمیں دیکھ سک رہے ہیں. تو ونس اگین تھینک یو سو مچ. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ارادہ ہمارا یہی ہے کہ اسے ہم کنٹینیو کریں. اس کو ایپیسوڈ وائز، سیریز وائز ہم اس کو بالکل ویک میں 2 بار اس پروگرام کو ہم کنٹینیو کریں. اور یہ جو آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ بڑا لوکل سا ایک چھوٹا سا ایک چھوٹے پیمانے کا ایک سیٹ اپ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، ڈیولپ کیا ہوا ہے. اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا تعاون رہا، آپ لوگوں کا سپورٹ رہا، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم کم خرچ بالا نشی والا کام کریں، اور جتنے پیسوں میں ہم آپ تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں اوتھینٹک اور ایکوریٹ بات، تو اس کے لیے ہم زیادہ پیسے اسراف نہ کریں اور آپ تک بات اپنی پہنچا سکیں. اور اس سے پہلے میں نے 2 دن پہلے میری ویڈیو آئی تھی جس پہ میں نے انٹرو دیا تھا، تو کچھ بندوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جی CP 24/7 کا کیا مطلب ہے. تو CP کا مطلب ہے چکن پروڈکشن. وہ اوپر لکھا ہوا ہے چکن پروڈکشن، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا. اور 24/7 تو آپ کو پتا ہے 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن. تو اتنے تو ماشاءاللہ سے آپ لوگ بھی لکھے پڑھے ہوں گے. تو یہ میں نے بتا دیا، CP مطلب چکن پروڈکشن. تو انشاءاللہ ملتے رہیں گے آپ لوگوں کے ساتھ اور بات بھی ہوتی رہے گی. اور اسی طرح کوئی ٹاپکس آپ بھی ہمیں بتا دیں، بالکل آپ لوگوں کو کچھ سننا پڑے تو ہمارے بھی نالج میں اضافہ ہوگا، آپ کی بھی نالج میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. تو ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. تو بریال کیا کہتے ہو کہ دیکھنے سننے والے جتنے بھی ہیں ان کے لیے ہم کوئی ایک پروگرام، اسی پروگرام میں کوئی ایک ایسا ٹاسک اسائن کر دیں تاکہ جب وہ نیکسٹ پروگرام میں ہم ان کے کامنٹس وغیرہ شامل کریں تو ان کی ایک ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کی کسی طریقے سے پارٹیسپیشن ہو کہ ہاں آپ نے لاسٹ پروگرام میں ایک ہمیں ٹاسک دیا تھا اور وہ ٹاسک ہم نے کمپلیٹ کر لیا. تو وہ ٹاسک کیا ہونا چاہیے؟ ٹاسک ایسا ہونا چاہیے، ایک سوال چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے نیکسٹ پروگرام کے لیے. میرے تو پوائنٹ آف ویو میں یہی چل رہا ہے کہ آپ ان کو ایک سوال چھوڑ دیں اور وہ کمنٹ میں آپ کو سوال کا جواب دے دیں. اور سوال بھی ایسا سوال نہ ہو، لیکن دینا پڑے گا ان لوگوں کو. ٹاسک آپ سوال دے دیں، میں ایک ٹاسک دوں گا. میں کیا سوال دوں؟ میرے ایسے بچوں والے سوال ہے سر. عامر بھائی آپ کچھ بتا دیں، کوئی اچھا سا سوال آپ بتا. ہاں عامر بالکل آپ بتا سکتے ہیں. آپ بھی بتا سکتے ہیں. پاپولیشن کے بارے میں، کوئٹہ کی پاپولیشن کتنی ہے اس ٹائم، ریسنٹ ٹائم، یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کمنٹ باکس میں. ٹھیک ہے. اور ٹاسک آپ لوگوں کو دیں گے ساتھ. میرا ٹاسک سمپل سا اور بہت ہی آسان سا. آپ جس گھر میں رہتے ہیں، جہاں پہ آپ اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، خدا را ذرا گلی میں نکل کے تھوڑا کسی کے گھر کے سامنے کچرا نہ ڈالیں. اس گلی کو بھی تھوڑا سا صاف کر دیجیے گا. پہلے میری اپنی گلی بڑی گندی ہوئی ہے، سیریسلی جو اسٹریٹ ہے وہ بہت گندی ہوئی ہے. تو آئی تھاٹ کہ میں ذرا انیشیٹ کر لیتا ہوں
تو آپ لوگوں کو بھی ساتھ اس کام میں یہ بہت اچھی انیشیٹ بات کروا ہے دیتا ہوں. بہت تو بس بھلے ایک شاپر ہی اٹھا لو بھائی, گلی سے تھیلے شیلے اٹھا لو. یہ جو پولیتھین بیگز ہیں یہ کینسر ہے ہمارے سوسائٹی کے لیے, یہ ناسور ہے. انہی کی وجہ سے نالی یہ سارے سیوریج کا نظام بند رہتا ہے. جہاں پہ یہ پولیتھین بیگز نظر آئے اسے پلیز آپ لوگ جمع کر کے آگ لگا دیں یا سائٹ پہ کسی دفنا دیں, کیونکہ یہ ختم نہیں ہوتے. ان کی لائف 100 سال تک ہوتی ہے بالکل ایسے ہی. اور یہ نہیں ختم ہونے والی چیزیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک اور چیز ساتھ بھائی معذرت کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا یار. جب ہم باہر سے ہمارے لیے خاص کر کوئٹہ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جب کوئی آتا ہے نا تو پلیز اس کی تھوڑی سی عزت افزائی کیا کریں. ابھی عزت افزائی تو بہت کی ہے. ریسنٹ جو ہوا ہے ماہرہ خان کے ساتھ, ایک پرانا ہو گیا, ہو سکتا ہے کسی کو بھی یہ ٹاپک پسند نہ آئے, لیکن ایک میں ہماری طرف سے ہماری ٹیم کی طرف سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یار یہ ہمارے لیے نہیں, صرف آپ کی ذات تک نہیں ہے یہ بات, یہ آپ پورے صوبے کا آپ لوگوں نے نام بدنام کیا ہوا ہے. تو پلیز جب باہر سے کوئی اس طرح یار, اور وہ بھی عورت ذات ہو, تو پلیز ان کی تھوڑی رسپیکٹ کیا کریں. یہ ہم کوئٹہ والوں کی شان نہیں ہے, پلیز یہ ریکویسٹ ہے میری آپ. بالکل بہت اچھی. اور کہیں پہ اگر کہیں سے یہ گھومتی پھرتی گردش کرتی ہوئی یہ ویڈیو اگر ماہرہ خان تک پہنچتی ہے تو وی ریئلی اپولوجائز فرام. بالکل ہم معافی چاہتے ہیں کہ اس بندے کی طرف سے جس نے یہ کیا, یہ جس نے بھی چھوٹی حرکت کی ہے. سارے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی میڈم, اگر آپ سن رہی ہیں. اور ہو سکتا ہے یہ کوئی پرسنل ریگریٹس ہو آپ کے ساتھ جس نے یہ حرکت آپ کے ساتھ کی ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. ادروائز کوئٹہ کی یا بلوچستان کی عوام اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتی. بالکل. تو چلیں, بہت شکریہ دیکھنے, سنتے اور جانتی سماعتوں کا جنہوں نے ہمیں برداشت کیا. ایک تو وہ چینل والے سارے جو کرتے ہیں لاسٹ میں بھی آپ لوگوں کو کہہ دیتا ہوں کہ پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بالکل نہیں کرنا, اگر پسند نہیں آتا تو بالکل مت کرنا. جس دن پروگرام میں کوئی بات پسند آئی, دل پہ لگی, تو پھر کرنا, کیونکہ ہمیں پتا ہوگا اس دن جو ہمارا ویور ہوگا یا سبسکرائبر ہوگا وہ پکا ہوگا کیونکہ دل سے کیا ہوگا. ابھی تو مطلب ہم ریکویسٹ کر لیں گے, آپ کر لیں گے, لیکن یار وہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے, فارمیلٹی بھی کرنی پڑتی ہے. چلیں جی, بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. سعد خان اینڈ بریال. اللہ حافظ. اللہ حافظ.